نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ 11واں درس ہے ہمارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کے قریب ہوتی ہے تو آپ قوم کے غلط اطوار، غلط انداز، ان کے زندگی گزارنے کے بے آئین ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس غم اور پریشانی کی وجہ سے کہ اس قوم کی اصلاح کیسے کی جائے، جس قوم کے اندر نیکی نام کی کوئی چیز نہیں اور ہر ایک جرم حد سے بڑا ہوا ہے، نہ عقائد کے لحاظ سے کوئی چیز اچھی چیز نظر آتی ہے، نہ معاملات کے اعتبار سے، نہ کوئی کسی قسم کی اور ہمدردی نظر آتی ہے، تو آپ یہ قوم کا غم لے کر مکہ سے دور 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حراء کے اندر جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کئی راتیں اور کئی دن، ہفتوں کے ہفتے آپ وہاں گزار دیتے ہیں، اسی غم اور پریشانی میں اس قوم کی اصلاح کیسے کی جائے۔ غار حراء کے اندر بنیادی طور پر 2 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی تھی۔ ایک تو اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت کیسے کی جائے، اس کا تقرب کیسے حاصل کیا جائے۔ جو اللہ نے آپ کے دل کا الہام کیا تھا عبادات کے ان طریقے یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے کچھ تعلیمات جو موجود تھی ان کے مطابق آپ عبادت اور ریاضت بھی کرتے، اور دوسری قوم کی اصلاح کا غم اور پریشانی کی اس قوم کو اس ظلمت قدے سے نکال کر ان کے راہ راست پر کیسے لایا جائے، ایک مہذب معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے۔ چنانچہ اس غم اور پریشان جو قوم کا غم آپ لے کر بیٹھتے تھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آپ کو امت کا ہادی بھی بنا دیا اور مہدی بھی بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ قوم کا غم لے کر بیٹھنا، ان کی اصلاح کی سوچنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ آج ہمیں اپنے غم تو بڑے یاد ہیں، اپنی اولاد کے غم تو بڑے یاد ہوتے ہیں، پوری رات آنسو بہاتے ہیں۔ اگر بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے تو دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، راتوں کی راتیں بیت جاتی ہیں، لیکن آنکھ نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، ایسا غم آتا ہے۔ لیکن کبھی قوم کا غم، کبھی ہمسایوں کا، کبھی محلے کے کسی غریب کا اس کا غم بھی ہمارے دل میں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دوسروں کا غم دل میں نہ ہو اس وقت اصلاح ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کی نہیں، اپنے گھر کی نہیں، قوم کی غم جو ستائے جا رہی ہے، جرم لوگ کرتے ہیں، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپتی ہے۔ جرم لوگ کرتے ہیں، نیندیں آپ کی اڑ جاتی ہیں۔ تو جب قوم کا ایسا غم اپنے ذہن میں رکھ کر ان کی سوچ اور فکر کہ ان کو اصلاح کی طرف کیسے لایا جائے، ایک مہذب معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے، تو چنانچہ اللہ نے وہ تمام کے تمام اسباب اور وسائل بھی دے دیے اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرما دی۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قوم کی کوئی اصلاح کریں تو اس کے لیے ہمیں تنہائیوں میں بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سے جرائم ہیں، لوگ کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان پریشانیوں سے نجات دینے کے کیا کچھ طریقے ہیں۔ تو یقیناً اگر کسی انسان کے پاس ظاہری اسباب اور وسائل نہیں بھی، اس کے پاس کوئی زیادہ علم بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ حکمت اور دانائی کے انداز بھی نہیں ہے، ظاہری اسباب اور وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن قوم کا غم، قوم کی ہمدردی،
قوم کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، لگاتار سوچتا رہے، دنوں کے دن سوچے، رات کی اندھیروں میں سوچے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور رہنمائی کا اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شعور بھی دے دے گا، علم بھی دے دے گا، اور اسباب اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم کا غم، قوم کی اصلاح، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ جو پیغمبر اپنی امت کا غم لے کر غاروں میں بیٹھ کر روتے رہے، آج ہم بھی اس امت کا کبھی غم دل میں لگائیں کہ یہ آج امت اس پیارے نبی کی امت کہاں جا رہی ہے، کن غلط راستوں پر پڑی ہوئی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو کیوں یہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو اگر ہم بھی وہ غم لگا کر بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں بھی وہ اسباب اور وسائل ضرور دے دے گا۔ اور قوم کا غم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ یہ چیز ہو تو دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، اسلام اور ایمان نہیں، پھر بھی قوم کا اگر کوئی غم رکھنے والا فرد تھا تو آخرت تو نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اس کا صلہ ضرور دیا ہے۔ مطعم بن عدی اور اسی طرح حاتم طائی، یہ دونوں بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی مدح کی، اور مسلم اور غیر مسلم آج تک ان کی مدح کرتے آ رہی ہے، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اچھا اخلاق اور قوم کا درد، دل کے اندر دوسروں کا درد تھا، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ یہ بطور تمثیل حاتم طائی کو بیان کرتے ہیں۔ تو جو کتنے بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو دینی لحاظ سے بہت آگے نہیں ہے، صوم و صلات کا بہت زیادہ پابند نہیں ہے، لیکن اگر اس نے رفاع عامہ کے کام، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، تو اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو ضرور صلہ دیتا ہے، ضرور اس کا نام اور اس کا مرتبہ اور مقام بنتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 8 دن کے قریب ہوتی ہے تو آپ حسب صاحب غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام اللہ کا عظیم پیغام قرآن کی ابتدائی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ابتدائی آیات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جب قوم کا غم لے کر بیٹھیں گے تو اللہ عظیم انعام، کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے وہ نبوت والا، وہ نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم مرتبہ اور مقام دیا۔ آج نبوت تو نہیں ہے، نبوت والا سلسلہ ختم ہو چکا، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب کسی کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے، کسی کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، وحی اس پر نہیں آ سکتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قوم کا غم لے کر بیٹھیں گے تو نبوت کے زبان سے ملنے والی جو تعلیمات ہیں، وحی کے ذریعے آنے والی جو تعلیمات ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ، اس کی روشنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ضرور پیدا فرما دے گا۔ وہ کچھ نہ کچھ تعلیمات ہمیں دے گا جس کی وجہ سے ہم اپنی بھی اور اپنی قوم کی رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ سب سے پہلی وحی کے جو الفاظ تھے وہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ پہلی وحی کے الفاظ وہ اقیم الصلاۃ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، آت الزکاۃ نہیں ہے، رفاع عامہ کا کام نہیں ہے، سب سے پہلا لفظ اقرا۔ آپ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، علم کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلا لفظ قرآن کا جو نازل کیا وہ اقرا۔ اب اس سے زیادہ علم کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر کتا جو ہے اس کو بھی چند الفاظ سکھلا دے، سکھلائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے اور غیر سکھلائے کتے کا شکار حرام ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتا ایک پلید جانور، نجس جانور برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ دھوئیں تو تب پاک ہوگا، 7 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے اس کی منجائی کریں تو تب وہ پاک ہوگا، اتنا پلید ہے۔ لیکن اس کو بھی آپ 2-4 لفظ سکھلا دیں اور تکبیر پڑھ کر چھوڑ دیں
اور شکار اس کے پنجے میں مر بھی جائے تو تب بھی حلال ہے۔ لیکن اگر غیر سکھلایا ہوا کتا ہے، اس کو ایک بار چھوڑ کر 4 مرتبہ تکبیر پڑھ کر بھی چھوڑ دیں، سکھلایا ہوا نہیں، تکبیر اگرچہ پڑھی ہوئی ہے لیکن شکار اس کے پنجے میں مر جائے، ذبح نہ کیا جا سکے تو وہ حرام ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتے کو کیا سکھلایا ہے، نہ کہ اس کو ڈگری کرائی ہے، نہ اس کو میٹرک، نہ کوئی ایف اے، صرف 2-4 لفظ آپ مالک کے کہنے پر وہ بھاگتا ہے، مالک کے کہنے پر رک جاتا ہے، شکار کو پکڑ کر مالک کے انتظار میں ہے، یہ 2-4 لفظ سکھلانے سے اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہو گیا۔ تو جب یہ علم انسان سیکھے گا اس کا شان اور مرتبہ مقام کتنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی فوقیت بھی جب فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تو علم کے ساتھ مقابلہ کیا، کسی دوڑ میں، کسی کھیل مقابلہ میں نہیں، صرف علم کا مقابلہ ہے۔ علم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جب جیت گئے ہیں، غالب آ گئے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے اس آدمی کو سجدہ کرو، اس لیے کہ تم سے فائق ہیں، تم سے برتر ہیں۔ علم بھی کون سا، اس کے اندر ہی انہی آیات کے اندر وضاحت ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ علم پڑھے جس علم کے ذریعے خالق پیدا کرنے والے کی معرفت اور اس کا تقرب حاصل ہو، خالق کی پہچان جس علم سے ہو وہ علم حاصل کرے۔ تو ثابت ہوا کہ علم اصل کے اندر وہ دین کا علم ہے، دنیاوی علوم کا انکار نہیں، وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس جدید علوم کے ساتھ ساتھ اپنا اصلی قدیم جو ورثہ ہے اس کو فراموش کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ چوز دی فرینڈز ریممبر دا اولڈ، دیز آر سلور دوز آر گولڈ۔ نئے دوستوں کا انتخاب ضرور کرو لیکن پرانے دوستوں کو بھی یاد رکھو، نئے اگر چاندی ہوتے ہیں تو پرانے سونا ہوتے ہیں۔ اسے جدید علوم کو حاصل کریں لیکن اپنا اصل ورثہ جو قدیم کتاب و سنت ہے اس کو حاصل کرنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔